اتحادی حکومت مدت پوری کرے گی، الیکشن اپنے مقررہ وقت پر ہوں گے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ پچھلے 3.5 برسوں کا گند ایک سال میں صاف کرنا مشکل ہے۔ حکومت آرٹیکل 63 کی تشریح کے فیصلے پر نظر ثانی کے لیے صدارتی ریفرنس سپریم کورٹ بھجوائے۔ الیکشن کمیشن ممنوعہ فنڈنگ کیس کا فوری فیصلہ سنائے۔ وہ پی ڈی ایم اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ الیکشن اپنے وقت پر ہوں گے، حکومت اپنا وقت پورا کرے گی۔ عمران خان کے گزشتہ 3.5 سالوں کا گند ایک سال میں صاف کرنا مشکل ہے۔ آئندہ 5 سالوں میں ہم انشاءاللہ ان کے تمام گند کے کچرے کو صاف کر دیں گے۔ متفقہ طور پر منظور کردہ قرارداد میں وفاقی حکومت سے کہا گیا ہے کہ فل کورٹ کے ذریعے آئین کے آرٹیکل 63A کی تشریح حاصل کرنے کے لیے صدارتی ریفرنس سپریم کورٹ بھجوایا جائے۔ کوئی ادارہ دستور کے تحت کسی دوسرے کام میں مداخلت نہیں کر سکتا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ 8 سال سے زیر التوا فارن فنڈنگ کیس کا فی الفور فیصلہ سنایا جائے۔ الیکشن کمیشن پراسرار خاموشی چادر اوڑے ہوئے ہے۔ سوشل میڈیا فیک اکاؤنٹس پر ان کا پورے پروپیگنڈے کا دار و مدار ہے۔ یہ جرم کا مگرمچھ ہے۔ اس سے بڑا مجرم پاکستان کی تاریخ میں شاید آپ کو ملے گا ہی نہیں۔ اب اس کے گریبان میں ہاتھ پڑے گا۔ اب بھی بیوروکریسی کے اندر وہ عناصر موجود ہیں جو حکومتی فیصلوں کو ناکام بنانے کی کوششیں کر رہے ہیں اور پرانے نظام کے تسلسل ہیں۔ ان سب کے لیے ہم نے کہا ہے کہ اس کا فوراً علاج ہونا چاہیے۔ مریم نواز شریف نے بھی فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ جلد سنایا جائے یہ مطالبہ کیا۔ ان کا کہنا تھا الیکشن کمیشن عمران خان کے خفیہ اکاؤنٹ سامنے لائے۔ پرویز الہی کی حیثیت ایک عدالتی وزیر اعلیٰ سے زیادہ نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر قومی ادارے کھلواڑ کریں گے تو مزاحمت کریں گے۔ فیصلہ نہ آنے پر حکومتی اتحادی جماعتوں کی مشاورت سے الیکشن کمیشن کے باہر دھرنا دینے کا بھی عندیہ دے دیا۔ عدالت کا کام ہے آئین کی تشریح کرنا، آئین سازی کرنا عدالت کا کام نہیں ہے۔ اور اگر آپ نے آئین سازی کرنی ہے جو کہ آپ نے کی تو آپ پارلیمنٹ کو تالا لگا دیں۔ پرویز الہی صاحب ہمیشہ کے لیے عدالتی وزیر اعلیٰ کہلائیں گے۔ وہ عدالتی وزیر اعلیٰ ہے۔ 10 ممبرز کا کوئی خاص نہیں ہوتا۔ 10 ممبرز ادھر جاتے ہیں تو ادھر بھی آ سکتے ہیں۔ اگر ایسی ہی پالیٹکس کرنی ہے تو وہ ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ زیادہ بہتر آتی ہے۔ ایک ہی چیز محفوظ ہے پاکستان میں، وہ فورن فنڈنگ کا فیصلہ ہے۔ یہ 8 سال سے اس میں تاخیر ہو رہی ہے، جھوٹ پر جھوٹ بولا جاتا رہا۔ میں فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ قوم کے سامنے جلد از جلد لانے کا مطالبہ کرتی ہوں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے یہ مطالبہ کرتی ہوں کہ جو خفیہ اکاؤنٹس اس نے آج تک خفیہ رکھے ہوئے وہ قوم کے سامنے لائے جائیں۔ وہ ای سی پی چیئرمین جس کو اس نے خود اپوائنٹ کیا، پہلے ان کی دن رات تعریفیں ہوا کرتی تھیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ جب اس کو کسی چیز کا خوف ہوتا ہے کیونکہ اس نے وہ گناہ کیا ہوتا ہے تو یہ اس ادارے کے سربراہ کو اٹیک کرتا ہے۔ اگر فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ نہیں آتا تو پھر تمام جماعتوں کی مشاورت کے ساتھ ہم ای سی پی کے سامنے دھرنا دیں گے۔ اگر آپ کے ساتھ ظلم ہوگا، اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہوگی، اگر آپ کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملے گی، اگر قومی ادارے عمران خان کے لیے اداروں کے وقار کو سٹیک پہ لگائیں گے بلکہ قربان کریں گے تو ہمارا فرض ہے اس کے لیے مزاحمت کریں۔ اسپیکر راجہ پرویز اشرف نے پاکستان تحریک انصاف کے 11 ارکان قومی اسمبلی کے استعفے منظور کر لیے۔ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ ترجمان قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کے مطابق اسپیکر راجہ پرویز اشرف نے استعفے آئین کے آرٹیکل 64 کی شق 1 کے تحت تفویض اختیارات کو بروئے کار لاتے ہوئے منظور کیے۔ استعفوں کے نوٹیفیکیشن الیکشن کمیشن کو بھجوا دیے گئے۔ علی محمد خان، فضل محمد خان، شوکت علی، فخر زمان خان، فروخ حبیب، اعجاز احمد شاہ، جمیل احمد خان، محمد اکرم چیمہ اور عبدالشکور شاہ، جبکہ مخصوص نشستوں پر ڈاکٹر شیری مزاری اور شاندانہ گلزار کے استعفے بھی منظور کر لیے گئے۔ پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری کا کہنا ہے کہ الیکشن کا اعلان نہ کیا گیا تو حکومت کو گھر بھیجنا ہوگا۔ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار محدود ہوتا جا رہا ہے۔ مزید کہا کہ فضل الرحمان اداروں کو اندر سے تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پاکستان کے نظام انصاف میں بہتری لانا ضروری ہے۔ فواد چودھری اسلام آباد میں میڈیا سے مخاطب تھے۔
بار بار ہم کہہ رہے ہیں الیکشنز کی طرف بڑھیں، لیکن ہمیں لگتا یہ ہے کہ ہمیں ایک ڈیٹ سیٹ کرنی ہوگی. اگر اس وقت تک وفاقی حکومت الیکشنز کا انتخاب نہیں کرتی ہے تو پھر ہمیں وفاقی حکومت کو گھر بھیجنا ہوگا. پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار محدود ہوتا جا رہا ہے اور محدود ہونا چاہیے. مجھے امید ہے کہ عدلیہ اور فوج دونوں جو ہیں وہ ان کی اس چال میں نہیں آئیں گے. پاکستان کے نظام انصاف میں ترامیم لانا، بہتری کرنا بہت ضروری ہے. جو ہمارے موقف میں اور حکومت کے موقف میں فرق ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے کیس کے لیے بلیک میلنگ کرنا چاہتے ہیں سپریم کورٹ. ہم کہتے ہیں بلیک میلنگ نہیں ہونی چاہیے، کنسنسس کے ساتھ، عدلیہ کے مشورے کے ساتھ بیٹھ کے اصلاحات ہونے چاہیے. جبکہ حکومت نے الیکشن کمیشن سے فوراً فنڈنگ کیس کا فیصلہ فوری سنانے کا مطالبہ کر دیا. وفاقی وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ 8 برس بیت چکے، اب کون سی رکاوٹ ہے؟ رانا ثناءاللہ کا کہنا ہے کہ عمران خان چیف الیکشن کمشنر کو ہٹانے کا مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن انہیں ہٹانے کا بھی طریقہ کار موجود ہے. دھونس اور دھمکی کام نہیں آئے گی. وہ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے. ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ فوراً فنڈنگ اکاؤنٹ کا جو فیصلہ ہے اسے فی الفور جو ہے اسے اناؤنس کیا جائے، اور اس میں جب یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ یعنی 350 کے قریب لوگ اور کمپنیز ہیں جنہوں نے غیر ملکی ممنوعہ فنڈنگ جو ہے وہ کی ہے عمران خان کو. اس لاڈلے کے خلاف جو ایک فیصلہ ہے اسے اب 8 سال ہو گئے انتظار کرتے قوم کی، اور اب محفوظ ہوئے بھی میرا خیال ہے کو 8 ہفتے ہو گئے ہیں. اس فیصلے کو جو ہے وہ فی الفور جو ہے وہ آنا چاہیے. یہ ہمارا مطالبہ ہے. ہماری یہ استدعا ہے الیکشن کمیشن سے کہ نہ صرف وہ فیصلہ اناؤنس کریں بلکہ وہ فیصلہ جو ہے وہ جو حقائق مثل کے اوپر ثابت ہو چکے ہیں ایکشن بھی انہی کے مطابق جو ہے وہ پرپوز ہونا چاہیے. پہلے تو کہہ رہا تھا کہ الیکشن کروائیں. آپ اگر الیکشن کی طرف جاتے ہیں تو کہتا کہ جی پہلے چیف الیکشن کمیشنر کو جو ہے وہ چینج کریں. لیکن یہ تم جس طرح سے کہہ رہے ہو دھونس سے، دھمکی سے، اس طرح سے کیسے تبدیل ہوگا؟ تحریک انصاف نے پیپلز پارٹی، نون لیگ اور پی ٹی آئی سے متعلق فوراً فنڈنگ کیس کا فیصلہ اکٹھا سنانے کا مطالبہ کر دیا. پی ٹی آئی رہنما فاروق حبیب کا کہنا ہے کہ منی لانڈرنگ نون لیگ کا شیوا ہے. نواز شریف اور آصف زرداری بھی حساب دیں کہ ان کے اکاؤنٹ میں پیسے کہاں سے آئے. وہ لاہور میں گفتگو کر رہے تھے. جو بھارت اسرائیل کی بات کرتے ہیں، آپ کے تعلقات ہوں گے. ہمارا کوئی ایسا شخص نہیں جس کا بھارت اور اسرائیل کے ساتھ کوئی تعلق ہو، جو وہاں کا شہری ہو، جس نے جو ہے وہ ہمیں فنڈنگ دی ہو. اور میرا یہ الیکشن کمیشن سے مطالبہ ہے کہ اب آپ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ لاڈلوں جیسا سلوک نہ کریں، ایک توازن قائم کریں. آئینی ادارہ ہے، آئینی ادارے نے قانون کے مطابق کام کرنا ہے. آپ پی ٹی آئی کا بھی فیصلہ کریں، نون لیگ کا بھی کریں، پیپلز پارٹی کا بھی کریں، ایک ساتھ کریں. سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی موجود ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کا بھی فیصلہ موجود ہے اس زمن کے اندر، اور اب ہم پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو بھاگنے نہیں دیں گے. میں ساری نون لیگ کو، شہباز شریف کو، نواز شریف کو، مریم کو، سب کو یہ چیلنج کر رہا ہوں کہ آئیں. ہم نے پی ٹی آئی نے اپنا حساب دیا ہے، آپ بھی اپنے کھاتوں کا حساب لے کر آئیں. یہ زرداری اور پرچی چیئرمین بلاول بھی اپنے کھاتوں کا حساب لے کر آئیں، اپنے پارٹی اکاؤنٹس کا حساب لے کر آئیں. پتہ چلے ہی آپ کی پارٹی کے اکاؤنٹس میں پیسے کون ڈالتے رہے ہیں. مسلم لیگ کاف کی مرکزی مجلس عاملہ نے چودھری شجاعت حسین کو صدارت اور طارق بشیر چیمہ کو سیکرٹری جنرل کے عہدے سے فارغ کر دیا. کامل علی آغا کا کہنا تھا کہ 10 روز میں نئے پارٹی انتخابات کرائے جائیں گے. پارٹی کی مرکزی مجلس عاملہ نے اسپیکر پنجاب اسمبلی کے لیے سبطین خان کی حمایت بھی کر دی. تمام حضرات نے یونینیمسلی یہ ڈیسائیڈ کیا کہ چودھری شجاعت حسین صاحب کی صحت جو ہے اس کی وجہ سے ان کی فیصلوں کی استدعا جو ہے اس پہ اثر انداز ہو رہی ہے، اس لیے ان کو صدارت سے الگ کر دیا جائے. اور جو سازش کر رہا ہے جو بندہ چودھری طارق بشیر چیمہ، اور پارٹی کو اپنے ذات کے لیے اور اپنی کانسٹیچوئنسی میں اس کو داؤ پر لگانے پہ تلا ہوا ہے، اس کو بھی فارغ کر دیا جائے. 5 رکنی الیکشن کمیشن ایک الگ قرارداد کے ذریعے ایک
الیکشن کمیشن جو ہے اس کا تقرر کیا گیا ہے. الیکشن کمیشن کے جو چیئرمین ہیں جہانگیر جوجا صاحب، صدارتی اور سیکرٹری جنرل کے جو اختیارات تنظیمی اور انتظامی ہیں ان کو زیر عمل لاتے ہوئے اس کو پایا تکمیل تک پہنچائے الیکشن کی کارروائی کو. کافلی کے سربراہ چودھری شجاعت حسین سے MQM کے کنوینر خالد مقبول صدیقی نے ملاقات کی. سیاسی صورتحال پر غور کیا گیا. دونوں رہنماؤں کی ملاقات اسلام آباد میں چودھری شجاعت حسین کی رہائش گاہ پر ہوئی. چودھری سالک حسین، صباحت الہی اور طارق بشیر چیمہ بھی موجود تھے. ملک کو درپیش معاشی، اقتصادی اور سیاسی مسائل پر گفتگو کی گئی. دونوں رہنماؤں نے پاکستان کی مضبوطی کو معیشت کی مضبوطی سے مشروط قرار دے دیا. اسپیکر پنجاب اسمبلی کا انتخاب آج ہوگا. تحریک انصاف کے امیدوار سبطین خان اور مسلم لیگ نون کے سیف الملوک کھوکھر میں مقابلہ ہوگا. دونوں امیدواروں کے کاغذات نامزدگی درست قرار دے دیے گئے. سیکرٹری پنجاب اسمبلی کے آفس میں کاغذات نامزدگی جمع کرائے گئے. سیکرٹری پنجاب اسمبلی عنایت اللہ نے جانچ پڑتال کے بعد حکومتی امیدوار سبطین خان اور اپوزیشن جماعتوں کے امیدوار سیف الملوک کھوکھر کے کاغذات نامزدگی درست قرار دے دیے. اسپیکر کے انتخاب کے لیے ووٹنگ پنجاب اسمبلی میں ہوگی. مشیر امور کشمیر قمر زمان کائرہ نے کہا ہے کہ PTI ممنوعہ فنڈنگ کیس کا فیصلہ جلد کیا جائے. تاخیر ہوئی تو الیکشن کمیشن پر سوالات اٹھ جائیں گے. وزیر مملکت مصدق ملک کہتے ہیں جب تک کوئی گھسیٹ کر نہیں کہے گا چلے جائیں، مشکل فیصلے کرتے رہیں گے. انصاف جلد ہونا چاہیے. ایک جماعت ایسی ہے جس کے بارے میں آپ اب کیا کریں، بہت سارے حقائق ایسے ہیں. الیکشن کمیشن سے پوچھنا چاہتے ہیں 8 سالوں میں ممنوعہ فنڈنگ کیس کا فیصلہ کیوں نہیں ہو رہا؟ اگر خان صاحب کے ہاتھ صاف ہیں اور وہ مسٹر کلین ہیں اور وہ صادق و امین ہیں تو کیوں بار بار وہ اس کو ڈیلے کرتے جا رہے تھے؟ مزید اگر یہ فیصلہ ڈیلے ہوتا ہے تو الیکشن کمیشن کے اوپر بھی سوال کھڑے ہونے شروع ہو جائیں گے. ہم اداروں کو ڈیمولش کرنے، ان کے کردار کو ختم کرنے کی بات کبھی نہیں کرتے. فیصلوں کی ایک عبوری جو عدالت ہے وہ عوام کے سامنے لگ گئی ہے. 8 سال سے سب مم ہے، سمن بکمن نمیون. جو بھی فیصلہ ہوگا قبول کریں گے. جنہوں نے یہ غارت گری کی ہے وہ آ کر فیصلے بھی کریں. اب آ جائیں ہارڈ سافٹ انٹرونشن سے. وزیر اعظم شہباز شریف سے چین کے سفیر نے ملاقات کی. اعلیٰ سطح رابطوں اور تعاون کی رفتار پر اطمینان کا اظہار کیا گیا. وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان اور چین بہترین دوست، مضبوط شراکت دار اور آئرن بردرز ہیں. شہباز شریف نے پاکستان کی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور ترقی کے لیے چین کی حمایت کو سراہتے ہوئے ML1 اور کراچی سرکولر ریلوے جیسے منصوبوں کی اہمیت پر زور دیا. وزیر اعظم نے ملک کی صنعتی ترقی میں چینی اداروں کی بڑھتی ہوئی سرمایہ کاری کا خیر مقدم کیا. دونوں ممالک نے ہر چیلنج میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا رہنے اور بنیادی دلچسپی کے اہم امور پر تعاون کو فروغ دیا. سابق صدر آصف علی زرداری کرونا وائرس میں مبتلا ہو گئے. وفاقی وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے اپنے ٹویٹ میں بتایا کہ آصف علی زرداری کا کرونا ٹیسٹ مثبت آیا ہے. وہ مکمل ویکسینیٹڈ ہیں اور انہوں نے بوسٹر ڈوز بھی لگوائی تھی. انہیں معمولی علامات ہیں جس کے بعد انہوں نے خود کو قرنطینہ کر لیا ہے. بلاول بھٹو نے آصف زرداری کی جلد صحتیابی کے لیے دعاؤں کی درخواست بھی کی ہے.